السلام علیکم کلاس اکنامک سیکنڈ ایئر. مائی نیم از ایاز ریاض. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہمارا ٹاپک ہے قومی اور بین الاقوامی تجارت میں کیا فرق ہے. سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں تجارت کی کہ تجارت کیا چیز ہے. لفظ تجارت سے مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں کسی بھی خطے کے لوگ اپنا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ جو خرید کرتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں اسے ہم تجارت کہتے ہیں. اب قومی اور بین الاقوامی تجارت کیا ہے؟ اگر کسی ملک کے لوگ کسی خطے کے لوگ ایک ہی ملک کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر اگر وہ تجارت کرتے ہیں، اپنا سامان ایک شہر سے دوسرے شہر بھیجتے ہیں تو یہ قومی یا ملکی تجارت ہے. مثال کے طور پر ملتان کا بندہ لاہور جا کر کوئی شے بیچتا ہے اور لاہور کا بندہ ملتان سے اگر کوئی شے بیچتا ہے. اگر یہ لوگ لاہور اور ملتان کے دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اشیاء خریدتے اور ایک دوسرے کو فروخت کرتے ہیں تو یہ قومی تجارت ہے، یہ ملکی تجارت کہلائی جاتی ہے. اس کے بعد بات آ جاتی ہے بین الاقوامی تجارت. بین الاقوامی تجارت کا مطلب یہ ہے کہ کسی دو ممالک کے لوگ یا دو ممالک کی حکومتیں ایک دوسرے کے ساتھ جو لین دین کرتی ہیں، جو اشیاء و خدمات خریدتی اور فروخت کرتی ہیں، اسے ہم قومی اور اسے ہم کہتے ہیں بین الاقوامی تجارت. اچھا جی، اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ اب ان کے درمیان فرق کیا ہے. ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کی کہ بین الاقوامی تجارت سے مراد کسی ملک میں خطوں کے مابین تجارت ہے. کسی ملک کے اندر شہروں کے درمیان ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک شہر کا بندہ دو شہر تین شہروں کے ساتھ مل کر وہ تجارت کر رہا ہوگا. اس کو بین الاقوامی اس کو تجارت کہتے ہیں. اسی طرح بین الاقوامی تجارت گھریلو یا داخلی تجارت ہے. دوسری طرف بین الاقوامی تجارت دو ممالک یا ممالک کے مابین تجارت ہے. ماہرین اقتصادیات کے مابین ایک تنازع چل رہا ہے کہ بین الاقوامی یا ملکی تجارت اور بین الاقوامی تجارت میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے. جتنے بھی اکانومسٹ ہیں، ماہر معاشیات ہیں، اب وہ ایک تنازع ان کے درمیان چل رہا ہے کہ بین الاقوامی تجارت اور ملکی تجارت میں فرق ہے یا نہیں. کوئی کہتا فرق ہے، کوئی کہتا فرق نہیں ہے. ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. جیسا کہ فیکٹر استحکام، آپ کے جتنے بھی عناصر ہوتے ہیں، وہ کلاسیکی ماہرین معاشیات نے اس بنیاد پر بین الاقوامی تجارت کے ایک الگ نظریے کی تائید کی کہ پیداوار کے عوامل ہر خطے میں آزادانہ طور پر مباحث ہیں، آزاد ہے، کیونکہ بین الاقوامی تجارت میں داخل ہونے والے ممالک کے مابین مقامات اور پیشوں اور متحرک ہیں. فیکٹر آپ کے ملک کے اندر جتنے بھی خطے کے اندر جتنے بھی آپ کے فیکٹرز ہوتے ہیں، عناصر ہوتے ہیں، ان کے جتنے بھی آپ کے وسائل ہوتے ہیں، وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے ساتھ زیادہ تجارت کرے گا یا نہیں. اچھا جی، اس کے بعد بات آ جاتی ہے قدرتی وسائل میں فرق کی. قدرتی وسائل میں فرق ہونے کی وجہ سے ملکی اور بین الاقوامی تجارت پر فرق پڑتا ہے. مختلف ممالک قدرتی وسائل کی مختلف اقسام سے مالا مال ہیں، لہذا وہ ان اشیاء کی تیاری میں مہارت رکھتے ہیں جس میں انہوں نے بہت زیادہ مالیت کا سامان کیا ہے، اور وہ دوسروں کے ساتھ تجارت کرتے ہیں جہاں سے وسائل کی کمی ہے. جیسا کہ آپ دیکھ لیں سعودی عربیہ ہے، دبئی ہے، گلف کنٹریز ہیں، ان کے پاس قدرتی وسائل میں کیا چیز سب سے زیادہ ہے؟ وہ ہے پیٹرول ان کے پاس زیادہ ہے. وہ پیٹرول سے اور بہت ساری چیزیں بنا رہے ہیں. پیٹرول میں سے ڈیزل میں سے اور موبائل اور ساری چیزیں جو اس کے اندر سے نکلتی ہیں پیٹرول میں سے، وہ نکال کر وہ دوسروں کے ساتھ تجارت زیادہ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں جن کے پاس ایسے وسائل کم ہیں، جیسے پاکستان کے پاس پیٹرول نہیں ہے، اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کے پاس پیٹرول نہیں ہے، تو یہ پیٹرول نکال کے ان کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں. اچھا جی، اس کے برعکس کیا ہے؟ آسٹریلیا میں زمین وافر مقدار میں، لیکن مزدوری اور دارالحکومت نسبتاً وافر اور سستا ہے، جبکہ وہاں زمین کی قلت ہے اور اس کی قیمت زیادہ. انگلینڈ میں دارالحکومت نسبت ہے. جغرافیائی اور موسمی اختلافات، بہت ساری ممالک ایسے ہیں جہاں پر موسمی تبدیلیاں ہیں پڑی. موسمی تبدیلی ہونے کی وجہ سے بھی کچھ چیزوں کی پیداوار پر فرق پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں ہر ملک جغرافیائی اور آب و ہوا کے حالات کی وجہ سے
تمام اشیاء پیدا نہیں کر سکتا ہے سوائے ممکنہ ممنوع اخراجات کے۔ مثال کے طور پر برازیل میں کافی کی پیداوار کے لیے سازگار آب و ہوا اور جغرافیائی حالات ہیں۔ بنگلہ دیش جوٹ کے لیے اور قصور چینی کے لیے کیوبا وغیرہ۔ دیکھیں برازیل میں کافی پیدا ہو رہی ہے، وہاں کے حالات، وہاں کی موسمی حالات اور جغرافیائی حالات ایسے ہیں کہ کافی صرف برازیل میں پیدا ہو سکتی ہے اور کہیں پر پیدا نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے وہ کافی کی تجارت کر رہے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ۔ اب بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش سب سے زیادہ جوٹ یعنی کہ پٹسن پیدا کر رہا ہے۔ پٹسن پیدا کرنے والا وہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور صرف اسی کے پاس کچھ ایسی زمین ہے اور کچھ ایسے موسمی حالات ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر صرف وہاں پر ہی پٹسن پیدا ہوتی ہے۔ لہذا وہ ممالک جن کی آب و ہوا جغرافیائی فوائد ہیں وہ خاص اشیاء کی پیداوار میں مہارت حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے جی ہمارا مختلف مارکیٹ۔ بین الاقوامی منڈیوں کو زبان، استعمال، عادت، ذائقہ وغیرہ میں فرق سے الگ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وزن اور نظام، مشینری اور ساز و سامان میں طرز اور تہذیب ایک دوسرے ملک سے مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر برطانوی ریلوے انجن اور مال بردار گاڑی بنیادی طور پر فرانس میں یا ریاستہائے متحدہ میں مختلف ہیں۔ لہذا جو سامان خطوں میں فروخت کیا جا سکتا ہے وہ دوسرے ممالک میں فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری صورتوں میں بیرون ممالک میں فروخت ہونے والی مصنوعات کو خاص طور پر اس ملک کی قومی خصوصیات کی تصدیق کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ بین الاقوامی اور بین الاقوامی منڈیوں کے مابین ایک نمایاں فرق علاقائی اور بین الاقوامی منڈیوں کے لیے سامان کی تیاری اور فروخت کے سلسلے میں ہے۔ ایک بڑی کمپنی مختلف ممالک میں متعدد مصنوعات کی تیاری اور فروخت کر سکتی ہے، لیکن یہ اپنی مصنوعات کو معیاری بنانے اور بڑے پیمانے پر پیداوار کی معیشتوں کا ادراک کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد بات آ جاتی ہے مختلف کرنسی کی۔ جس ملک کی کرنسی زیادہ ہوتی ہے، کسی ملک کی کرنسی بڑھتی کب ہے اور کم کب ہوتی ہے، کسی ملک کی جو پیسے کی قدر ہے وہ گرتی کم ہے اور بڑھتی کیسے ہے۔ جس ملک کی ایکسپورٹس برآمدات زیادہ ہو جاتی ہیں ان کی کرنسی زیادہ ہوتی ہے، اور جن کی امپورٹ زیادہ ہو جاتی ہے، ان کے درآمدات زیادہ ہو جاتی ہے، ان کی کرنسی لو ہوتی ہے۔ اب برآمدات اور درآمدات یہی بات ہے۔ برآمدات کا مطلب یہ کہ اپنی چیزیں باہر بیچنا اور درآمدات باہر سے چیزیں منگوانا۔ تو آپ کی برآمدات زیادہ ہوں گی، آپ کی کرنسی بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ آپ باہر چیزیں زیادہ بیچ رہے ہیں، باہر سے زیادہ پیسہ کما رہے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے درآمدات کی تو آپ باہر سے زیادہ چیزیں منگواتے ہیں، آپ کا اپنا پیسہ باہر چلا جاتا ہے، آپ کی اکانومی سے پیسہ باہر نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب کرنسی کی وجہ سے تجارت پر بھی فرق پڑتا ہے۔ بین الاقوامی تجارت کے مابین بنیادی فرق غیر ملکی تجارت میں مختلف کرنسیوں کے استعمال میں ہے، لیکن ملکی کرنسی میں ایک ہی کرنسی ہے۔ جنوب سے لے کر شمال اور مشرق سے مغرب تک ہندوستان بھر میں روپیہ قبول کیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم نیپال یا پاکستان عبور کرتے ہیں اپنے روپیے کو ان کے روپیے میں ایکس ہے تو ہمیں سامان اور خدمات تبدیل کرنا ہوگا، یعنی کہ اگر ہم نیپال سے آگے جاتے ہیں تو ہمیں اپنا سامان اور خدمات خریدنے کے لیے اپنے روپیے کو ان کی کرنسی میں تبدیل کرنا ہوگا، تب جا کے ہم تجارت کر سکیں گے۔ تو عزیز طلباء، آج کے اس ٹاپک میں اگر آپ کو کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل تک کے ٹاپک کے لیے اللہ حافظ۔